یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھیں، جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ رکھیں۔ جب آپ کسی سے صلے کی توقع رکھیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا، تو آج آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے راحت اور قلبی مسرت اور حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جب کل آپ کی توقع کے مطابق وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو اس سے تلخی بھی ہوگی، یعنی آپ کو کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کی حقیقی مسرت سے محرومی، دوسرا اس کے توقع پر نہ اترنے سے آپ کو اس کی تلخی بھی سہنا پڑے گی۔ لیکن اگر آپ اس کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے رب کا بندہ ہے، الخلق عیال اللہ، تو میں اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے سے اس کی مدد کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو اور سرور بڑھ جائے گا کہ میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے حضور کا غلام ہے، بس یہی آپ کی ترجیح ہوگی، تو پھر آپ اس کی مدد کریں گے تو کوئی اس سے آپ کی مستقبل کے اندر توقع وابستہ نہیں ہوگی، تو آپ کو پھر اس کی مدد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ تسکین عطا کر دے گا۔ اچھا، نفس بڑا ظالم ہے، یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو چلو تھوڑی سی تشہیر بھی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کام دکھلاوے کے لیے کیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے معاملے لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ جو دکھلاوے کے لیے، ظاہریت کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر رسوا ہو جاتے ہیں، ان کے ایسے امور لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر کبھی بھی ریا پیدا نہ ہونے دیں۔ جب کسی کی مدد کریں، کسی دکھیے کے کام آئیں، تو اللہ کی رضا ہمیشہ ملحوظ رکھیں، اور وہ کسی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ رضا الہی کے لیے آپ کا وہ عمل ہوگا تو زندگی نور علی نور ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خاص طور پہ جب آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں تو اس میں اس انداز سے مدد کرنے کی تلقین ارشاد کی کہ فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جو شخص صدقہ کرتا ہے اور اتنے مخفی انداز میں صدقہ کرتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہو سکی، تو آقا کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کو شامل کیجئے کہ اللہ کی مخلوق کے کام آئیں، اور جب اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے تو یہ آپ کے باطن کی تسکین کا سبب ہوگا اور قرار جاں کا ذریعہ بنے گا، اور حضور کی خوشنودی آپ کو نصیب ہوگی۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے رسول کریم پیار کریں تو تم حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ آپ کسی کے بچے کا منہ چومیں، اس کی گال سہلائیں، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں، اس کو 50 روپے 100 روپے خوشی سے دیں، تو آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کے باپ کے چہرے کو دیکھنا کہ تم تمہارا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اوپر فدا ہو جانے کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی گال سڑا رہا ہے۔ یار کوئی کسی کے بیٹے سے پیار کرے تو اس کی شفقتیں آپ پہ برس رہی ہوتی ہیں، تو جب رسول اللہ کی امت سے کوئی پیار کرے تو رسول کریم کی رحمتیں کتنی برس رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ اس لیے حضور کی امت سے پیار کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے اتنا شدید پیار تھا، اتنا شدید پیار تھا کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو آئیے میں اور آپ اس بات کو اپنے اندر اتار لیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویوں کے اندر اتنی خوبصورتی رکھنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے۔ بڑی تقریریں آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی کی، اور علماء بھی کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن کیا آج کی اس اجتماع میں آپ یہ عزم کر سکتے ہیں کہ جو سنیں اس پہ عمل کریں گے؟ جو چیز سمجھ میں آ گئی کہ یہ درست ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، تو پھر ہم عمل سے کوتاہی کیوں کریں؟ میاں اتنا سن لیں نا جتنا عمل کر لیں۔ وہ ہمارے بزرگ ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک سادہ سا دیہاتی آدمی تھا،
تو اس کو کسی نے کہا کہ مولانا آ رہے ہیں تو وہ واز کریں گے تو آپ میرے ساتھ سننے کے لیے جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. تو مولانا نے واز کیا کہ حضور نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ قبر کا عمومی طور پہ عذاب اسی سے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ طریقہ بھی یہ بتایا کہ نرم جگہ پہ پیشاب کیا کرو. اس وقت یہ واش روم اس طرح کے تو ہوتے نہیں تھے، تو نہیں تو تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھ لیا کرو، جہاں کہیں سخت جگہ ہو اور آپ کو حاجت ہو تو وہاں تھوڑی سی ریت ڈال لی تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو. تو یہ اس پہ انہوں نے سارا زور دیا اور گفتگو اس عنوان سے تھی. مجلس ختم ہوئی، واپس آئے تو بات بھی ان کی سمجھ میں آئی، یار ان سے عذاب قبر ہوگا اور یہ مولانا تو نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ ریت رکھنا شروع کر دی، 2-4 کلو ریت اپنے ساتھ رکھتے. تو 8 دن کے بعد وہ پھر آ گئے تو کہنے لگے کہ وہ حضرت مولانا پھر آ رہے ہیں کوئی، تو آئے ان کا خطاب سننے چلنا ہے. وہ کہنے لگے میں ابھی 4-5 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں، عادی ہو جاؤں گا تو دوسرا خطبہ سن لوں گا. لیکن ہم تو روز، وہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوپہر کو یہاں سننا، شام کو وہاں، دوپہر پھر نمبر بھی لگاتے ہیں تقریروں کے، فلاں مولوی نے زیادہ اچھی کی، اس نے تو بہت زیادہ اچھی کی. وہ جج بنے ہوتے ہیں اور نمبر لگا رہے ہوتے ہیں. کانوں کے چسکوں کے لیے حضور کے فرمان نہ سنو، روحوں کے قرار کے لیے حضور کے فرمان سنو. حضور کے دین کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہ بناؤ کہ ٹھیک ہے وہاں بڑا چسکا آتا ہے، فلاں بڑا سرور دیتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہم نے زندگی اسی طرح گزارنی جس طرح ہم گزار رہے ہیں. ایسا نہ کرو، اپنا نقصان کرو گے. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، روز روز نہیں ملتی. آج گزر گئی تو کل یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا. یہ عزم کرو جو سنو، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اس پر عمل کرنے کے علاوہ. تو آج کی اس مجلس میں اگر ہم صرف اسی بات کو طے کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹینشن ختم ہو جائے گی، اندر کی بے قراریاں ختم ہو جائیں گی، روحوں کو قرار آنا شروع ہو جائے گا، باطن کو اجالے نصیب ہو جائیں گے. تو یہ میرے حضور کا کردار ہے کہ میرے حضور صادق بھی تھے، میرے حضور امین بھی تھے. حضور کا یہ اسوہ، حضور کا یہ بتایا ہوا طریقہ، حضور کا یہ عمل اور حضور کا خوبصورت رویہ میں اور آپ اپنی روحوں میں اتارنے کی کوشش کریں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آج ہی سونے سے قبل 5 سے 7 منٹ کے لیے، ویسے بھی سونے کے وقت بندہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، تو 5 منٹ کے لیے سوچیں آج سارے دن میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا. اور آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 اتنے جھوٹ میری زبان سے نکل گئے تو یہ تو بہت نقصان ہو گیا. چلو کل کا دن انشاءاللہ احتیاط سے گزاروں گا. تو کل سونے سے قبل پھر دوبارہ شام کو اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج تو ہم نے جھوٹ نہیں بولا. اور اگر آپ نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اگلا دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن آپ جب سوئیں گے تو آج سارا دن اللہ کا شکر ہے مزہ سے بھی جھوٹ نہیں بولا. پھر 2 نفل ضرور پڑھنا، 2 نوافل شکرانے کے ادا کرنا. مالک شکر ہے میری زبان جھوٹ کی ناپاکی سے دور رہی اور میری زبان پہ آج سچ ہی جاری ہوا. اور پھر جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں اور اپنا محاسبہ روز کرتے رہیں. چند دن کے بعد آپ دیکھنا کہ زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا. عمومی طور پہ جب نکاح ہوتا ہے تو خاتون نے گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آنا ہوتا ہے. ایک تہذیب اس گھر کی تھی، ایک اس نئے گھر کی ہے. اس میں تھوڑا سا تفاوت ضرور ہوگا، خاندانوں کے فرق سے تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے. تو خاتون یا تو اس سانچے میں خود کو ڈھال لے یا پھر وہ خاندان خاتون کے مزاج کے مطابق ڈھل جائے. دونوں میں سے ایک ہوگا، تب موافقت پیدا ہو. جب خاتون کی یہ ضد ہوتی ہے کہ میں جو کلچر، جو تہذیب اور جو مزاج رکھتی ہوں یا جو رسوم و رواج میرے میکے خاندان کے تھے وہ فائق ہیں اور اس خاندان کو بھی وہی مجھ سے سیکھنے چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے، تو پھر مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ اس ایک کے لیے 10 خاندان کے لوگ نہیں بدل سکتے. تو اگر یہ اپنے آپ کو ان 10 لوگوں کے مزاج کے مطابق ڈھال لے، ایسا مزاج نہیں جو شریعت سے متفاوت ہو، عمومی طور پہ ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں اس میں اگر وہ اپنے آپ کو ڈھال لے تو یہ اس کے لیے آسان ہوگا. یہ جس جگہ گئی ہے وہاں جا کے اس مزاج میں، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، تو وہ وہاں جا کے اس بھیس کو پہن لے تو یہ عجیب نہیں لگے گی.
لیکن وہ اس پورے گاؤں کے اندر سے ایک خاندان اس بھیس کو اختیار کرے جو یہ لے کر کے آئی ہے، تو وہ اپنے خاندان کے اندر بھی عجیب لگیں گے، اور جو ہے وہ بالخصوص کہیں گے کہ بس یہ تو اس خاتون نے ان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ تو جو شریعت بیضاء کا مزاج ہے اس میں اچھی چیزیں اس خاندان میں آہستہ آہستہ منتقل کر دی جائیں، یہ تو ایک خیر کی بات ہے، لیکن عمومی رویے جو رواج کی حد تک ہیں اور شریعت سے متصادم نہیں ہیں، وہ خاتون کو ہی بدلنا ہوگا۔ اور جب خاتون اس بات کی ضد کرتی ہے کہ میرے مزاج کے سانچے میں یہ ڈلیں، تو پھر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ الجھاؤ بالآخر طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ تو اس چیز کا خاتون کو بالخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ خامن کو اندھیرے میں رکھنے کی وجہ سے بھی باہم تناؤ پیدا ہوتے ہیں۔ بعض خواتین بہت چالاک بننے کی کوشش کرتی ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے امور میں گھر کے اخراجات اور دیگر معاملات سے لے کر کے جو ہے وہ خاندان کے دیگر امور تک اپنے خامن کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن عمومی طور پہ اکٹھے رہتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بعض تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن بعض کے اندر طبع کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو پھر گوارا نہیں کر پاتے، اور پھر عورت اس عادت سے مجبور ہو کر پھر دوبارہ اسی کام پہ آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اختلاف بڑھ جاتے ہیں اور کس دن طلاق تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے عورت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اندھیرے میں رکھے۔ شوہر اس کو جتنی اجازت دیتا ہے، جتنا آگے بڑھنے کی، اخراجات کے حوالے سے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملت کے حوالے سے، اور دیگر جو ہے وہ معاشرتی تعلقات کے حوالے سے، بیوی کو اتنا ہی آگے بڑھنا چاہیے اور شوہر کی مرضی، مشاورت اور رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس سے انشاءاللہ ایک خوبصورت ازدواجی زندگی جنم لیتی ہے۔ لیکن اگر خاتون کہے کہ بس نہیں ہے، میں خود اپنی مرضی کی مالکہ ہوں اور شوہر کو میں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گی اندھیرے میں، تو ایک دن جب اس کی خبر اس کو ہوتی ہے تو پھر ایک دم اس کا غصہ عود کر آتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر تلخی پیدا ہوتی ہے۔ تو خاتون کو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، شوہر کو کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح اس کے شوہر کے سامنے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی ملنے کے لیے جانا ہے تو اس کو چوری نہیں جانا چاہیے، اپنے شوہر سے پوچھ کے جانا چاہیے، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو اس کے لیے بھی شریعت نے ضابطہ دیا ہے کہ ایک مدت اس کی مقرر کی ہے، اور اس میں بھی سسرال کے حالات کی مطابقت میں کہا ہے کہ جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن وہ شام تک گھر پلٹ آئے گی۔ اگر وہ اس صورت میں ہے کہ شوہر بہت ظالم ہے، وہ جانے نہیں دیتا، تو ظاہر ہے کہ قطع تعلقی تو نہیں ہوگی، تو وہ ایک مخصوص مدت کے بعد جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن شام کو پلٹ آئے گی۔ لیکن عمومی طور پہ ایسے ظالم شوہر تو کم ہی ہوتے ہیں، عمومی طور پہ تو جانے دیتے ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر۔ اب اگر کسی وجہ سے وہ کبھی روک دیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں معروضی حالات، تو پھر بیوی کو رک جانا ہی اس کے لیے عافیت ہوتی ہے۔ آج کل تو دیگر ذرائع سے حال احوال جو ہے وہ میکے کے معلوم ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ بس تم مجھے روک نہیں سکتے ہو تو میں جاؤں گی، تو یہ چڑ اور ضد پیدا ہوتی ہے اس سے، اور جس سے جو ہے وہ دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیز بہت غلط ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ طلاق تک نوبت آتی ہے۔